کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ تو سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو کوٹ کیا ہے، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصر جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اب یہ تقسیم کریں گے رب کی رحمت کو؟ ان کے ہاتھ میں دے دی جائے کہ ان کا جس کو دل چاہتا ہے یہ دیں نبوت؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے اب تقسیم کرنے سے پہلے؟ یعنی وہی قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کیسے تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے۔ کوئی دعائیں مانگ کے نبی نہیں بن سکتا، یاد رکھیں، کوئی نیک ہو کے نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے چوز کیا ہوتا ہے اپنا نبی۔ کوئی بڑا ہو کے نبی نہیں بن سکتا، وہ نبی ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کر دیا۔ اب دیکھیں، ایک کے بعد ایک بات کہا کہ ہم دیکھتے ہیں جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے، یعنی ایمبیسڈر ہوتا ہے، اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کے تمام لوازمات، یعنی لگژریز اور عزت، اور اس کے یعنی خدام و حشم یعنی نوکر چاکر، اور مال و جاگیر اور جاہ و جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ جیسے کسی کنٹری کا آپ دیکھیں ایمبیسڈر ہوتا ہے، اس کو وہ گاڑی بھی دیتے ہیں، اور جھنڈے والی گاڑی ہوتی ہے، گھر بھی دیتے ہیں، بڑے آگے پیچھے اس کے نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں۔ وہ جب چلتا ہے تو اس کے جلوف میں یعنی اس کے ارد گرد اردلی یعنی گارڈز جو ہوتے ہیں، گارڈز، پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جب یہ ایسے لوگ بڑے سردار یا اس طرح کے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ایسے ہی آگے پیچھے 5-6 لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ایسے ہی ان کے ساتھ چلے ہوتے ہیں، پھر گارڈز بھی ہوتے ہیں، پھر ان کی گاڑیاں دیکھنے والی، اور کیا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی نا۔ تو پھر کیا بات ہے کہ محمد اللہ کا ایلچی ہوتے ہوئے لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے، کیونکہ زندگی کا سامان تو آپ کو بھی چاہیے تھا نا۔ یہی تو عظمت ہے، اس کو نہیں ہم سمجھتے نا۔ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا دیا جاتا، ان کو نہ کوئی کھانے کی حاجت ہوتی، نہ پینے کی حاجت ہوتی، نہ کوئی چیز نہ ہوتی، ما فوق الفطرت، یعنی جیسے فرشتے کی طرح ہوتے، پھر تو کوئی کمال ہی نہیں تھا نا۔ پھر آپ نے کہنا تھا ہمیں تو بھوک لگتی ہے، ان کو کیا پتا بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ ہمیں تو حرام اس لیے کھانا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا پیٹ ہے، ہمیں روٹی لینی ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ان کو کیا پتا؟ غم ہمیں آتا ہے، ہمیں پتا ہے غم کیا چیز ہوتی ہے، پریشانیاں کیا چیز ہوتی ہے، ان کو کیا پتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنایا تاکہ وہ آپ کی طرح چلیں پھریں، اور آپ دیکھیں کہ ان کو جب بھوک لگی تو انہوں نے کیا کیا، ان کو جب معاش کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کی اولاد فوت ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے تو انہوں نے کیا کیا۔ آخر وہ کہنے لگے سورہ فرقان میں، آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، کوئی ساتھ ساتھ کوئی گارڈ کی طرح فرشتہ پھر رہا ہوتا جو بات کرتا رہتا اور یہ بس ساتھ چلتے رہتے، یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہیں ہوا جس سے وہ کھاتا پیتا رہتا۔ چنانچہ ان ظالموں نے کہا تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، ایک ایک ان کی بات کو قرآن میں بیان کیا، اور سوچیں یہ باتیں ایسے ہی نہیں کہی جا رہی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی یہ سن کے کہ ایک بات کا جواب دیا تو دوسری لے کر آ گئے، دوسری کا جواب دیا تو تیسری لے کر آ گئے۔ ایک انسان جو سن رہا ہے ان باتوں کو، اور ہمارے جیسے جن لوگوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، ہمیں کوئی کہہ دے یہ تو پاگل ہے، اس کی نا باتیں سنو، بالکل ہی بے وقوف ہے، اس کا تو دماغ چلا ہوا ہے، تو کیسا ہمیں لگتا ہے ایک بندہ بھی کوئی کہہ دے۔ اور جہاں پہ معاشرے میں یہ بات عام کر دی جائے کہ یہ جنونی ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ایسا ہے، تو کیا ہو؟ ہمیں کوئی کہے کہ یہ تو جادو کرتی ہے تو کیسی تکلیف ہو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں دن رات سنتے تھے. یہ تھا مشرکین کا اعتراض. لیکن معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے کمزور طاقتور غریب مالدار نیچے اونچے غلام آزاد ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. اب اگر آپ جاہو جلال کے ساتھ خدام و حشمت کے ساتھ خدم و حشم کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگوں کے جلوف میں چلتے پھرتے تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے تھے اور آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی اکثریت کن کی تھی؟ انہی کی ہوتی تھی. اسی لیے تو ایک دفعہ ابو جہل گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا یہ تو بلال صہیب یہ بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، یعنی ایسے لوگ جو غلام تھے زیادہ تر غریب طبقے سے تھے. اس نے کہا کہ آپ پہلے ان کو اٹھائیں یہاں سے تب ہم بیٹھیں گے، آپ کی مجلس میں یہ لوگ بیٹھنے والے ہیں. اب آپ اپنے ذہن میں سوچیں، کیونکہ یہ چیز ابو جہل کے ذہن میں نہیں تھی. سوری ٹو سے یہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہے. آج آپ دیکھیں کسی مجلس کے اندر آپ کی نوکرانیاں جاتی ہیں، میں غلام نہیں کہتی، نوکرانیاں آپ کی جاتی ہیں، آپ کی میڈز جاتی ہیں، اس مجلس میں وہ بیٹھی ہوتی ہیں. آپ کیا چاہیں گی کہ آپ بھی جا کے وہاں پہ بیٹھیں؟ آپ کہیں گے نہیں وہاں پہ تو ایسے ایسے لوگ جاتے ہیں، نہیں ہم کسی اور اچھی جگہ پہ اپنی گیدرنگ کریں گے جہاں پہ ہمارے جیسے لوگ ہوں. ابو جہل کے دماغ میں بھی یہی تھا. وہ تو آپ کے تو نوکر ہوتے نا، ان کے تو غلام تھے جو ایسے تھے جیسے کوئی بھیڑ بکریاں ہوں. ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت اور رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی. اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے گارڈز ہوتے، فرشتے ساتھ چل رہے ہوتے، غریب غربا بیچارے لوگ کیسے جا کے پیغام سنتے؟ وہ تو بس دور سے ہی دیکھتے رہتے. پھر تو امیر کی صرف ایکسیس ہوتی، جیسے آج بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ امیر کبیر ہوتے ہیں. یعنی تمہارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت اور مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہیں، کیونکہ بڑے بڑے لوگ تو اکثر ایمان لائے ہی نہیں تھا. اس شبے کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ ماننے کی اپنی ضد پہ قائم رہیں. ضد تھی نا، اور آپ کو مجبور اور بے بس کر دیں. اس معاملے میں مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا کچھ حصہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں گے. اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ. دیکھیں انہوں نے 3 معاملے بتائے نا ہمیں یہاں پہ کتاب میں، کہ توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان. اور آخرت پر ایمان کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیا گیا ہے. آپ بریکٹ لگا سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک. آخرت پر ایمان کا جو انہوں نے آبجیکشن کیا تھا اس کا جواب ہے. نمبر 2 تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں سے. نمبر 2 جو رسالت کی تھی بات، اس کا پھر جواب دیا گیا، اس کو آپ بریکٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے یہاں تک رسالت کے شعبے کا جواب دیا گیا. اب جو نمبر 1 جو مین چیز تھی وہ تھی توحید. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ یہ آپ کے سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھا، جڑی تو یہ تھی کہ ہم نے توحید کو نہیں ماننا، ایک اللہ کو. اب اس کا بھی جواب یہاں پہ آئے گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کا شرک تھا کیا، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کا شرک ہے کیا چیز تھی. تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات و افعال میں ایک مانتے تھے. دس از ویری امپورٹنٹ، اس کو انڈر لائن کریں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے. اور نہیں، وہ اللہ کو مانتے بھی تھے، بلکہ اس کی ذات اور اس کی اکثر صفات یعنی اس کے ایٹریبیوٹس جو تھے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں نا، ان کو بھی اکثر کو اور افعال کو بھی ان میں ایک مانتے تھے اللہ کو. اچھا وہ کہتے کیا تھے؟ یہ پیراگراف سارا بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو صحیح عقیدہ تھا وہ کیا تھا. صرف اللہ ہی خالق ہے، سیم جو جیسے ہم کہتے ہیں آج، جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک بھی ہے. اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے. ویل اینڈ گڈ، یہاں تک سب بہت اچھا چل رہا ہے. صرف وہی رازق ہے. دیکھیں رازق بھی وہ اللہ کو مانتے تھے جو انسانوں کو، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے. اور صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک کا سارا نظام چلاتا ہے.
سسٹینر بھی وہی ہے، اور چھوٹی بڑی ہر چیز یہاں تک کہ چونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بالکل صحیح چیز ہے ان کی۔ اور صرف وہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے، اور ہر چیز کا رب ہے۔ اس نے اس سورج کو، چاند کو، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان، فرشتے سب کو اپنا تابع فرمان کر رکھا ہے، یعنی سب اس کے اوبیڈینٹ ہے، اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے بھی ہیں۔ وہ جس کو چاہے پناہ دے کوئی پکڑ نہیں سکتا، جس کو چاہے پکڑ لے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو حکم چاہے لگاتا ہے۔ نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے، نہ کوئی اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ یہاں تک کوئی بات پہ آپ کو اعتراض ہے؟ سب چیز تو بہت اچھی چل رہی ہے۔ پھر پرابلم کیا تھا؟ پرابلم وہی تھا جو آج بھی ہے۔ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے، اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور اکیلا مانتے تھے، اور یکتا، یکتا کیا چیز ہوتی ہے؟ یونیک، اللہ کے علاوہ نہیں کوئی کر سکتا، مانتے تھے۔ وہ اللہ کی ذات اور اس کی مذکورہ صفات و افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد، یہ ہے پرابلم، وہ کہتے تھے، اب یہاں پہ آپ اوپر لکھ لیں کہ ان کے عقیدے کی خرابی یہ ہے، اور ان کے عقیدے میں جو صحیح باتیں تھیں وہ پچھلے پیراگراف میں گزر گئیں۔ اب آپ ذرا نوٹ کریں، ایک ایک بات کو ذرا غور سے دیکھیں کہ کیا عقیدے کی خرابی تھی۔ اس سارے کہنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں، مقرب اور مقبول بندے یعنی جو بہت نیک، جو اللہ کے بہت قریب پہنچے ہوئے، جن کو ہم کہتے ہیں نا، مثلاً پیغمبروں کو اور نبیوں کو اور اولیاء کرام کو اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا۔ تصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی آپ بھی اپنا کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں، اپنا کچھ، آپ کو بھی کچھ اتھارٹی ہے اس چیز میں۔ وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں، یعنی وہ بھی اپنا زور چلاتے ہیں، جو بھی مثلاً اولاد دے دیتے ہیں۔ وہ اللہ تو دیتا ہے، لیکن وہ بھی دے دیتے ہیں نا، کیونکہ وہ اللہ کے اتنے قریب جو ہیں، اتنے پہنچے ہوئے جو ہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ نہیں ہماری سنتا تو پھر چلو آ جاؤ، ہم وہاں پہ فلاں مزار پہ جا کے دھاگا باندھ دیتے ہیں، وہاں سے بھی تو اولاد ملتی ہے نا، وہاں پہ اگر آپ دھاگا باندھ دیں اولاد مل جائے گی۔ کتنی مشہور ہے یہ بات۔ وہ بھی دے دیتے ہیں نا، کیونکہ یہ نہیں ہم کہتے کہ وہ خدا ہیں، یہ تو نہیں وہ کہہ رہے، وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک تلبیہ سارا پڑھتے تھے حج میں، اور اس کے بعد کہتے تھے ہاں صرف جس کو تو نے خود اپنا شریک بنا لیا۔ دیکھو شیطان نے کدھر سے بہکایا، کیونکہ یہ کس دین پہ تھے، پیچھے سے کس دین پہ چلے آ رہے تھے، دین ابراہیمی پہ تھے نا، تو اس کی باقیات یہی بچی کھچی یہی چیزیں رہ گئی تھی۔ تو مثلاً اولاد دے دیتا ہے، آج بھی دیکھیں کہتے ہیں نام رکھتے ہیں پیراں دتا، پیر نے دیا ہوا یہ ہے نا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا پھر مصیبت دور کر دیتے ہیں، یہ بھی مصیبت دور کرنے والے ہیں، جیسے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ فلاں ہیں، وہ غوث پاک ہے۔ غوث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مصیبت دور کرنے والا، یہ نام میں ہی شرک ہے۔ غوث اعظم، غوث بھی اعظم جو فریاد رس ہے، بڑا والا، تو وہ کیوں، وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے، پاگل ہے کوئی کہیں گے خدا ہے؟ یہ تو ساروں کو اتنی تو لاجک سب کو سمجھ آتی نا، ہمارے سامنے پیدا ہوئے، یہ ہے، ان کی ساری ہسٹری پتہ ہے، مگر یہ اللہ کے اتنے قریب ہے، یعنی یہ عقیدہ اس قدر کامن ہے ہمارے ملک میں کہ میری کس سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا ہم داتا صاحب جا کے، اول تو داتا کہنا ہی، دیکھیں داتا کا مطلب کیا؟ دینے والا، داتا اللہ ہے، دینے والا۔ وہ کہتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ تھوڑی میں کہتی ہوں کہ وہ کوئی خدا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ تو پھر اب آپ خوش کس کو کرو گے؟ کس کو خوش کرو گے؟ اللہ کو تو چھوڑو، وہ تو اللہ کو تو خود ہی یہ خوش کر لیں گے، ہم ان کو خوش کرتے ہیں نا، ہم ان کو خوش کریں گے، یہ ہماری خود ہی کام نکلوا دیں گے۔
اس شرک میں اور آج کے شرک میں کیا فرق کوئی لگ رہا ہے آپ کو؟ بیمار کو شفا دے دیتے ہیں. جب ہم ادھر دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے بیمار کو تو شفا ہو ہی نہیں رہی، چلو اب فلاں کسی نے بتایا ہے کہ فلاں کے مزار پہ چلے جاؤ، فلاں ایک پیر صاحب ہیں بڑے پہنچے میں، بس ان کے پاس جاؤ آپ کا بیمار ٹھیک ہو جائے گا. ایسے کمزور لمحات میں ہی تو شیطان آتا ہے اور شرک کرا دیتا ہے. اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. اور بھی کوئی آپ کی ضرورتیں ہیں؟ غریب نواز کیا ہے؟ ہاں، غریب کو نوازنے والا اللہ تو نہیں ہے، یہ انسان ہی ہے غریب نواز. اللہ اکبر. اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے، اب دیکھیں لاجک کتنی خوبصورت ہے. اللہ نے کیوں ان کو یہ اتھارٹی دے دی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مقرب ہے. وہ اللہ سے اتنے قریب ہے نا، جس کو ہم ورڈ ہمارا ایک ہے نا پہنچے ہوئے، وہ پہنچے ہوئے ہیں، اب وہ پتہ نہیں کدھر پہنچ جاتے. اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ اور مقام ہے، اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف اور اختیار دے رکھا ہے اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں. پھر کبھی کبھی یعنی یہاں حد تک کہ اتنا بھی میں نے سنا، مطلب یہ نہیں کہ کوئی سنی سنائی بات ہے، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے خود سے کہ آندھی اور طوفان چل رہے ہیں تو پکارو خضر علیہ السلام کو. وہ آندھیوں کے اوپر اللہ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے، کیونکہ جو نیک اور وہ لوگ ہوتے تھے ان کو اللہ کوئی نہ کوئی کام دے دیتا ہے. ایون یعنی ایک تفسیر میں نے اٹھا کے دیکھی قرآن کی، یعنی انسان اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس تفسیر میں یہ لکھا ہوا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا تو میں کبھی نہ کہتی کہ یہ ٹرو ہوگا. تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ بہت نیک جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو جیسے اللہ نے فرشتوں کے ذمہ کام لگائے ہوئے نا، ان کے ذمہ بھی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے. اب وہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، کہیں بارش کر رہے ہیں، کہیں کسی کو اولاد دے دی، کسی کو یہ کر دیا. اور شرک کیا ہے؟ اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ ان کا شرک کیا تھا. جب تک آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ ان لوگوں کا شرک کیا تھا، آپ کیسے پہچان سکیں گے شرک کو؟ ہمارے دماغوں میں کیا ہے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور بت بھی تو کسی چیز کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا، ورنہ وہ کوئی اتنی تو لاجک آج ایک مشرک میں، آج کے مشرک میں بھی ہے. وہ کہتا ہے یہ پتھر ہے، ہم پتھر کو نہیں پوجتے، اس سے اگر آپ پوچھو تو ہم تو ان کے پیچھے جو ہستیاں ان کو پوجتے ہیں. اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں. چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرر بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج جاؤ فلانے پیر صاحب کے پاس، وہ آپ کو ڈنڈا ماریں گے تو آپ کو حکومت مل جائے گی. ایسی بھی باتیں مشہور سنی نا، وہ جو ان کا ڈنڈا کھا لیتا ہے وہ اس کو حکومت مل جاتی ہے. تو یعنی وہ اتنے ہیں کہ اگر ان کی نظر کرم ہو گئی کسی پہ تو وہ اللہ کا مقرر بھی بنا دیں گے. مشرکین نے اپنے ان خیالات کی بنا پر ان انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا. آج بھی یہی ورڈ یوز ہوتا ہے، یہ تو وسیلہ ہیں صرف. اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے. اب ایسے اعمال کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ آج کیا کرتے ہیں؟ ایسے ایسے اعمال انہوں نے ایجاد کیے کہ ہم کس سے قریب ہوں؟ اللہ سے نہیں، ان سے قریب ہوں، یہ ہم سے راضی ہو جائیں. کبھی چادریں چڑھاتے ہیں، کبھی دیگیں دیتے ہیں، کبھی وہاں پہ لائٹیں لگوا دیتے ہیں، کبھی ان کے مزاروں کے اوپر کو دودھ سے دھوتے ہیں اور عرق گلاب سے دھوتے ہیں مزاروں کو، اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا رکوع اور سجدے بھی ان کے سامنے کرتے ہیں کہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں. چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے، اللہ سے نہیں کرتے. یہ میں آپ کو ٹرو واقعات جو کسی نے منہ سے بولنے میں وہی بات بتا رہی ہوں. کسی نے کہا کہ ہم اللہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ مسلمان کی بات ہے. اس نے کہا اللہ اتنا اونچا ہے، ہم اسے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ تو ہم ان سے ہی مانگتے ہیں نا. یہ خود ہی اللہ کو کہہ دیں گے ہم اتنے چھوٹے، اللہ اتنا بڑا، ہم اس کے سامنے کیسے بولیں؟ جو مر چکے ہیں ان سے، ہاں کہ ان سے اور وہ پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری ضرورتیں پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو، ہمارا خطرہ دور کر دو. اور آج ہمارے ہاں ایک اور آپ نے ٹائٹل سنے، ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا مقرر بنائے، جس کو چاہے نبوت دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو چاہے ولایت دے. آپ نے نام سنے گے غوث، قطب، ابدال، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کبھی سنے آپ نے؟ جی.
کتب کے اور ابدال کے اور یہ درجے ہیں، ان درجوں کے اوپر اور وہ کہ قرآن میں حدیث میں کوئی ایسا ورڈ ہے کتب، ابدال، غوث، یہ کوئی ایسا ورڈ ہے؟ اچھا وہ نہیں سنے، اگر کبھی سنے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی کوئی الفاظ ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ یہ بھی کوئی مقام اور مرتبے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ ریاضت کر کے ان مرتبوں کے اوپر، یعنی یہ اولیاء میں اتنے بڑے مرتبے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے مقام، بعض یہ کہتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ نبوت سے بھی اونچا ہے، کیونکہ نبوت تو اللہ نے خود دی ہے، انہوں نے اپنی محنت سے یہ مرتبے حاصل کیے ہیں، یہاں تک ہے۔ اور یہ پھر جب کتب، ابدال اور ان کے ٹائٹل جن کا ظاہر ہے قرآن اور حدیث سے کہیں ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بن جاتے ہیں پھر جو بھی کام یہ کہیں گے کہ کریں گے پھر وہ ہوتا چلا جاتا ہے اس طرح سے، یعنی ایک طرح سے مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں، ان کے منہ سے نکلی بھی بات پوری ہوتی ہے پھر۔ اور یہ رینکس ہیں جو خود ہی بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتب جو ہے یہ پروموشن ہوتی جاتی ہے نا، ایک کی پہلے وہ ایک پہ ہوتا ہے رینک پہ، پھر اگلے پروموشن ہو کے اگلے پہ چلا جاتا ہے۔ ابھی ایک ٹی وی پہ پروگرام وہ آتا ہے کتب آن لائن، تو وہ میں نے ایک دن دیکھا تو وہ اتنے غلط باتیں کر رہا تھا، تو اس کے بعد میں نے ہاں کئی پروگرام ایسے، مجھے اس کا تو نہیں پتا جو پروگرام آپ کو میں اس کو کیا کہہ سکتی ہوں، مگر ایک پروگرام آیا تھا ایک دفعہ جو اس کے اوپر ہی تھا کہ ایک بندہ ہے اللہ کا، وہ دنیا میں بہت نیک ہے اور وہ اس رینک پہ تھا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جب کئی آزمائشیں آئیں اور وہ ان میں پورا اترا تو اللہ نے اس کو اس سے اوپر کے رینک پہ کر دیا۔ تو وہ بھی ان کی بڑی بڑی کہانیاں ہیں، پھر کس طرح سے وہ آتے ہیں، پھر وہ بڑے آتے ہیں، پھر وہ ان کو اس سے اوپر کا آنر دیتے ہیں اور وہ یہاں سے پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں ایک پلک جھپکتے میں، اور وہاں سے چیز یہاں لے آتے ہیں۔ ان چیزوں سے دور ہی رہا جائے تو اچھا ہے، لیکن ایک پروگرام ضرور دیکھا کریں، وہ آتا ہے صبح اچھے تو پروگرام ہیں، مگر ایسی چیزیں جو بے راہروی کی طرف لے جانے والی ہیں، انسان کے عقیدے کو خراب کرنے والی، ان سے دور ہی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو اس قدر، اور یہ واقعی ہے آج کے وقت میں، اور بہت سارے لوگ ایسی جو کہانیاں ہیں وہ بہت ساری ہیں مشہور۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا، تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں۔ اب وہ کیا تھا کہ جگہ بنا دی تھی وہاں پہ ان کی تصویریں یا مورتیاں، آئیڈلز، بت ان کے کھڑے کیے ہوئے تھے، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئیں تو مورتی تراشنے کی بجائے انہیں قبروں پر ہی آستانہ بنا دیا انہوں نے، یعنی اب مورتی کی تو ضرورت نہیں ہے نا، جب قبر ہے تو پھر قبر کی پوجا شروع کر دو، اب بت بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے پھر وہ قبر کی شروع کر دی۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ آج کیا ہے، وہ قبروں پہ جاتے ہیں، ایسے یہ ہاتھ لگایا اور اس کے بعد اپنی آنکھوں پہ لگا رہے ہیں اور اپنے اوپر لگا رہے ہیں کہ اس سے ہمیں برکت ہو۔ کیا ہم خانہ کعبہ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ وہاں کے مطابق تو کیا کرتے ہیں، نہیں ہاتھ لگا رہے۔ خانہ کعبہ کو یہ سمجھ کے کہ اس سے مجھے برکت ملے گی، نہیں، پھر یہ شرک ہے، کیونکہ وہ ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ حجر اسود کو بھی حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا، میں کیوں چومتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کو چومتے نا۔ خانہ ویسے آپ انسان ہاتھ لگاتا ہے یا محبت میں یا اس میں، یا آپ سینے سے سینہ لگاتے ہیں، یا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو برکت کی خاطر ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو مجھے برکت ملے گی، تو وہ نہیں کرنا۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی، ہاں وہ تو ایک بات ہے، وہ تو اب ان کے گرد چکر لگاتے۔ آج بھی انڈیا میں وہ کہتے ہیں کہ جو حج پہ نہیں جا سکتا وہ اجمیر چلا جائے، قبر کا وہ حج کر لینا، وہاں پہ اس کا طواف بھی کرتے ہیں۔ اور سندھ میں بھی ایک جگہ ہے اس کی باقاعدہ، اگر آپ یوٹیوب پہ کبھی دیکھیں، میں نے خود دیکھی ہے وہ ویڈیو، بہت ریموٹ ایریا ہے جہاں پہ قبر بھی ہے، اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، یہ طواف ہو گیا، وہیں پہ انہوں نے اپنی ساری رکن کر لی، کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم تو حج پہ جا نہیں سکتے، تو اس کعبے کو کیا جانا، یہی کعبہ ہے ہمارے لیے یہاں۔ ان کے جی بہشتی دروازہ بھی یہیں پہ ہم نے بنا لی۔ تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، آج تعظیم کے طور پہ کھڑے ہوا جاتا ہے قبروں کے آگے؟
بالکل کھڑے ہوا جاتا ہے. آج چھوا جاتا ہے ان کو برکت کے لیے, بالکل چھوا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سوچیں, اس سے اندازہ لگائیے. یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی اس میں ایک مطلب مشن روانہ کیا تھا, اور اس میں کیا تھا, ان کو کہا تھا کہ جہاں جہاں جاؤ اور وہاں پہ اگر آپ کوئی عمارت دیکھو کسی قبر پہ بنی ہوئی, اس کو ابالش کر دو, گرا دو. یا آپ دیکھو کہ کوئی قبا بنا ہوا ہے, یا آپ کوئی قبر اونچی دیکھو تو اس کو بھی گرا. صرف 1 فٹ کی جو ہے نا اجازت ہے کہ بس اتنی قبر رہ سکتی ہے, اس کے علاوہ اس سے زیادہ اگر اونچی ہے تو اس کو گرا دیا جائے. تو وہ مقبرے کوئی ایک تھوڑی ہے, بھرے پڑے ہیں مقبرے اور مزارات. اور بلکہ ہمارے لوگ, مطلب عام لوگوں کو بھی میں دیکھتی ہوں, میں کسی کو جانتی ہوں, انہوں نے اپنے پیرنٹس کے لیے کہ بہت نیک تھے تو ماں اور باپ کے لیے قبر بنوائی, بہت سنگے ماربل کی بنوا کے اوپر پورا مزار بنایا. یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی لوگ آتے ہیں کرنے کے لیے, مگر انہوں نے مزار کی طرح اس کو پورا بنایا ماربل سے, اور وہاں پہ جی یہ ہے. حالانکہ اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے. کبھی اگر آپ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائے مدینہ شریف, تو وہاں پہ جنت البقیع میں دیکھیں کہ ہماری امہات المومنین کیسے پڑی ہوئی ہیں. ان کی شان میں کوئی فرق آ گیا کہ ان کی کچی ہیں قبریں, کچی. کیا کوئی پیسے کی کمی ہے؟ کوئی پیسوں کی کمی ہے کہ ان کی قبریں پکی نہیں ہو سکتی؟ لیکن کوئی ماربل نہیں ہے, کوئی کمکمے نہیں وہاں پہ جل رہے, کوئی مزار نہیں بنے ہوئے, کوئی ان کی قبروں کو عرق گلاب سے نہیں دھو رہا. یہاں پہ تو عرق گلاب سے ہر سال دھوئی جاتی ہیں قبریں, اور اتنی چادریں چڑھ جاتی ہیں کہ وہ اتنی ہو جاتی ہیں کہ پھر اٹھا کے باہر دے دیتے ہیں, وہ پھر ڈھول بجاتے ہوئے وہی چادریں لے کر آ جاتے ہیں, ڈالتے ہیں. ہاں, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ڈھول بجاتے ہوئے آتے ہیں, چادریں لے کر آتے ہیں, اس میں لوگ پیسے بھی ڈالتے ہیں. بتائیں کہ شرک پھر دوبارہ کیا شیطان نے اسی راستے پہ ہمیں نہیں لگا دیا کہ اپنے آپ کو خوش ہو کہ یہ بھی کہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے جاؤ. نظر و نیاز پیش کرتے ہیں. آج نظر و نیاز یہاں سے دی جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں لے جاؤ ہمارے پیسے اور وہاں جا کے دیکھ دینا. کیوں کہ یہاں پہ اگر آپ کسی غریب کو کھلائیں گے یا اور کسی جگہ پہ کھلائیں گے, کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ نہیں, وہاں جا کے جو دیکھ دی جائے گی اس کے پیچھے سائیکی کیا ہوتی ہے کہ جب وہاں پہ دیکھ دی جائے گی تو یہ بزرگ کا تقرب ہمیں ملے گا, وہ ہم سے خوش ہوں گے. وہاں سے لوگ خط بھیجتے ہیں کہ ہمیں بھیجیں. بالکل بالکل, یہاں سے تو مت بھیجیں نا, ہم اس میں کیوں اپنا حصہ ڈالیں؟ وہ تو بھیجتے ہی ہیں. آپ نے اگر کسی کو کھلانا ہے آپ ویسے کھلا دیں. کیوں آپ نے اجمیر میں ہی کھلانی ہے, یا کیوں آپ نے کیا ان کے مزار ہیں داتا صاحب جن کو کہتے ہیں حضرت علی حجویری کا, یا اور کن کن کے مزار ہیں, کیا وہیں پہ کھلانی ہے؟ چڑھاوے چڑھاتے اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے. بس مین مقصد اس وقت بھی یہی تھا, قربت ان کی. نیز نظر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے تھے. کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے, کھانے پینے کی چیزیں, جانور, چوپائے, سونا چاندی, مال و اسباب, غرض جس سے جو ہو سکتا تھا نظر کر دیتا تھا. اور آج کے وقت میں ہماری یہاں پہ ایک سسٹر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ہمارے بچہ بولتا نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس مزار پہ یہ منت مانگ لے کہ میں چاندی کی زبان یہاں پہ نیاز کروں گی تو آپ کا بچہ بولنے لگے گا. تو کہا انہوں نے جب بچہ بولنے لگا تو پھر چاندی کی زبان وہاں پہ ہم نے مطلب چڑھاوا چڑھایا نا. کھیتی, غلے اور کھانے پینے کی چیزیں, سونا چاندی اور مال اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے. جیسے آج بھی گدی نشین ہوتے نا, وہاں پہ مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے. عام طور پر ان کے بغیر براہ راست ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی, یعنی کوئی جا کے خود نہیں چڑھا سکتا تھا, ان کو دیا جائے, کیونکہ وہ گدی نشین ہے, وہ زیادہ ان کے مطلب مجاور جو بنے, تو وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی جا کے کرتے تھے. آج دیکھیں ہندوؤں کے, آپ دیکھیں تو ان کے بتوں کے آگے بھی فروٹس اور سب چیزیں رکھی ہوتی. اب مجھے یاد ہے جب ہم پاکستان میں تھے تو ہمارا دودھ والا کہتا تھا کہ اب یہ یعنی فلان دن پہ میں دودھ نہیں لے کر آؤں گا. کیوں نہیں لے کر آؤں گا؟ کیونکہ فلان جگہ پہ عرس ہے نا, تو میں نے وہاں چڑھانا ہے, جا کے وہاں پہ لوگوں کو پلائے گا اور سب کرے گا. البتہ جانوروں اور چوپایوں کو
چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں. چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے. وہ جہاں چاہتا چرتا اور گھومتا پھرتا, کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاتا, بلکہ تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا. اور کبھی ایسا کرتے کہ جانوروں کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے. اب ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ دیگ دینی ہے نا, وہاں پہ جا کے ذبح کرو. کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کے بجائے گھر پہ ذبح کر لیتے, لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پہ ذبح کرتے. امام حسین کے نام پہ یہ ذبح ہو رہا ہے, یہ فلاں کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے. کس کے نام پہ آج بھی ذبح کرتے ہیں نا, انسانوں کے نام پہ. اللہ کے نام کے سوا کسی کے نام پہ جانور نہیں ذبح کیا جا سکتا. اور اس زمانے میں بھی جانور چھوڑتے تھے, آج انسانوں کے بچے چھوڑ دیے جاتے ہیں مزار کے اوپر, پورا ٹوپی پہنا کے یہ دولے شاہ کا چوہا ہے, سنا ہوگا نا آپ نے, تاکہ ان کے سر اتنے ہی رہ جائیں, ان کے سروں کے اوپر وہ ہیلمٹ لوہے کا پہنا دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمیں دیا ہے تو یہ ان کے نام کے اوپر ہم نے یہاں پہ چھوڑ دیا. وہ ایسے بون نہیں ہوتے, ان کے سروں کے اوپر وہ میٹل پہنا دیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہ معذور ہو جاتے ہیں. اور وہاں پہ اگر آپ اس مزار پہ جا کے دیکھیں, دور پنجاب میں بہت سارے بچے وہاں پہ ہوتے ہیں, وہ چھوڑے ہوئے ہیں اس طرح سے. وہ نہیں, یہ تو تقدس کی بات ہے نا, اس میں پکڑنے کے کو تو ان بزرگ کے نام پہ چڑھائے ہوئے بھائی انہوں نے. لوہے کی ٹوپی پہناتے ہیں ان کو. بالکل. ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال بھر میں ایک یا دو مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے تھے. آج ہوتا ہے میلہ, خاص طور پہ عرس ہوتا ہے. آج تو بہت بڑا میلہ ہوتا ہے جس میں جھولے بھی لگتے ہیں, بازار بھی لگتے ہیں, مٹھائیاں بھی بنتی ہیں, اور وہ اتنا قریب سے گاڑی لے کے گزرو تو پتہ چلتا ہے فلاں کا عرس ہو رہا ہے. اس لیے خاص تاریخوں میں, یہ نوٹ کریں, خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھا ہوتے تھے. آج وہ خبروں میں اناؤنس کر دیتے ہیں فلاں کا عرس فلانی تاریخ پہ شروع ہو رہا ہے, اور اوپر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کرتے تھے. یعنی آستانوں کو چھو کے برکت حاصل کرتے, ان کا طواف کرتے, نذر و نیاز پیش کرتے, چڑھاوے چڑھاتے, جانور قربان کرتے وغیرہ. یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ اس میں دور نزدیک سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کی امید رکھتے. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دودھ والا غریب آدمی ہے, لیکن اس نے بھی کہا میں نے وہاں جا کے نیاز دینی ہے. پھر یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائے. آپ دیکھیں کھیر پکاتے اور کہتے ہیں یہ فلاں کے نام کی ہے, لوگوں کو بانٹ رہے ہیں, اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں. آپ دیکھیں نیت کتنی پیاری ہے, نیت تو اچھی ہے نا. نیت کیا ہے؟ اللہ کا تقرب ہمیں مل جائے. کیا نیت اچھی ہونا کافی ہے کسی عمل کے لیے؟ اگر وہ عمل اٹس سیلف جو آپ نے کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے, قرآن و سنت کے مطابق نہیں, لیکن ان کی نیت بری نہیں ہے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا قرب ہی تو چاہتے ہیں. وہ فوراً کہتے ہیں انما الاعمال. ہاں, تو نیت بری نہیں ہے ان کی, کوئی نہیں کہہ رہا. دیکھیں ان کی نیت کیا ہے, اللہ کا قرب مل جائے. کتنی اچھی نیت ہے, کوئی برائی کی نیت نہیں ہے, مگر طریقہ غلط ہے. جب طریقہ غلط ہوگا تو نیت آپ کی چاہے کتنی بھی اچھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں میں نیت کروں, میں نے وہ سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, ان کو ڈونیٹ کرنا اور یہاں پہ کانسرٹ کروا دیں ہم, ایسے ہی ہوتا ہے نا. بہت عام ہے یہ. کانسرٹ کرتے ہیں کس نام پہ؟ سیلاب زدگان کے لیے امداد کے لیے ڈونیشن اکٹھا ہوگا. نیت بہت اچھی ہے, سیلاب زدگان کی ضرور مدد ہو, زلزلہ والوں کی ضرور مدد ہو, فلاں جگہ کی ضرور, لیکن عمل کیا ہے؟ ناچ گانا. یہی بات یہاں پہ نیت یہ ہے, اللہ کا تقرب. اور طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے. چنانچہ یہ ساری نظر و نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے تھے کہ اے بابا میرا فلاں کام بن جائے اور فلاں مصیبت ٹل جائے, اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں. بگڑی بناتے ہیں, مصیبتیں ٹالتے ہیں, اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف اور اختیار کی ماتحت کر لیتے ہیں, اس وجہ سے کرتے ہیں, یا اللہ سے سفارش کرا لیتے ہیں. یعنی یا تو ان کے پاس خود اتنی پاور ہے کہ خود ہی کر دیتے ہیں ہمارے لیے یہ کام, یا پھر اللہ سے کہہ کے کروا دیتے ہیں.
یہ تو تھا مشرکین کا شرک، اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادات، اور یہ تھا اللہ کے ماں سوا کو معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا، اور یہ تھے انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار صالحین جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا۔ یہاں تک آج ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ آپ کو آج کی بات میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ آپ شرک کی حقیقت کو سمجھیں کہ شرک کیا چیز ہے، کیونکہ ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ کہ مشرکین مکہ کون سا شرک کرتے تھے جس کے خلاف اسلام نے اٹھ کے اور آواز بلند کی اور اسلام آیا اور اس کو شرک قرار دیا۔ وہ شرک تھا کیا؟ تو جب تک یہ نہیں سمجھ آئے گی آج کا شرک سمجھ نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ یہ ضمن سیرت میں یہ بھی ایک ٹاپک آ گیا، کیونکہ آپ کو یہ ضروری تھا کہ اس ماحول کو سمجھیں جہاں پہ یہ سارا ہو رہا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔